اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 106 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کو نہ پکارو جو نہ تو تمہیں کوئی فائدہ ہی پہنچا سکتی ہو اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں، گناہ گاروں یا حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پکارنے سے مطلب خدا سمجھ کے پکارنا ہے، یہ سمجھ کے پکارنا ہے کہ جس کو پکار رہے ہیں وہی حقیقی نفع یا نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ لیکن اگر کسی کو مخلوق خدا اور ولی خدا سمجھ کر پکارا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے اور وہ خدا سے اذن یافتہ شفیع بھی ہوں تو شرک نہیں ہے۔ عمل زندگی میں تو ہم ہر روز مختلف انسانوں سے مدد طلب کرتے ہیں، بیماری میں ڈاکٹر کو پکارتے ہیں، خدمت کے لیے نوکر کو پکارتے ہیں، تو یہ ہر ایک کو پکارنا شرک نہیں، کیونکہ ہم خدا سمجھ کر نہیں پکارتے۔ کسی کو خدا سمجھ کر پکارنا شرک ہوتا ہے۔ اسی لیے جنگ خیبر کے موقع پر جب فتح نہ ہوئی اور مسلمانوں کا لشکر بار بار شکست کھا کر واپس آتا رہا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ نادِ علیًا مظہر العجائب، یعنی علی علیہ السلام کو پکاریے جو مظہر ہیں عجائب کے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو پکارا اور علم عطا فرمایا۔ علی علیہ السلام جنگ کے لیے گئے، مرہب و عنتہ کو قتل کیا، باب خیبر کو کھاڑا اور خیبر فتح ہو گیا۔ تفسیر عثمانی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر میرا طریقہ اور مسلک تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو پھر میں تمہیں اپنے دین کا اصل جوہر اور اصل اصول توحید خالص ہے تمہیں سمجھائے دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک، میں تمہارے ان فرضی خداؤں کو عبادت سے میں تمہارے ان فرضی خداؤں کی عبادت سے سخت بیدار ہوں۔ نمبر 2، میری عبادت و بندگی تو خالص اس خداوند قدوس کے لیے ہے جس کے قبضے میں تم سب کی جانیں ہیں، کہ جب تک چاہے وہ تمہاری جانوں کو تمہارے جسموں میں چھوڑے رکھے اور جب چاہے ایک دم کھینچ لے۔ نمبر 3، ایسے خدا کے دل و جگر سے بندگی کی جانی چاہیے، دل کو اس کی توحید کا اقرار کرنا چاہیے اور اعضاء و جوارح کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ نمبر 4، پھر جس کی عبادت کریں اس سے مدد مانگنا چاہیے، اس سے لو لگانی چاہیے، اس لیے کہ ہر قسم کا نفع اور نقصان صرف اسی کے قبضے میں ہے۔ مشرکوں کی طرح ایسی چیزوں کو خدا سمجھ کر پکارنا جو نہ کسی نفع اور نہ کسی نقصان کے مالک ہوں، یہ سخت ظلم ہے۔ کسی چیز کے بارے میں اس کے خالق سے بہتر کون جان سکتا ہے، لہٰذا اس کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ، یہ وہی بیان کر سکتا ہے جو خالق ہے۔ دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ قرآنی آیات اور احادیث میں بڑے بڑے احکامات سے لے کر چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں بیان کی گئی ہیں۔ کھانے سے پہلے نمک چکھنے کا فائدہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانے کی ابتدا نمک سے کرو اور ختم بھی نمک پر کرو، کیونکہ ایسا کرنا 72 بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہ حدیث بحار الانوار میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ خیال کریں کہ نمک کے جو اعداد ہیں وہ 110 بنتے ہیں جو علی علیہ السلام کے اعداد ہیں۔ سورہ مبارکہ شورى کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لِيَبْغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراوانی کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ ایک مقدار سے نازل کرتا ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر نگاہ رکھنے والا ہے۔ لوگ عیش و عشرت کی زندگی میں غرور غفلت کا شکار
اور یاد خدا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ اپنے بندوں کو دنیا کی زرق برق لذتوں سے دور رکھتا ہے تاکہ ان کی وجہ سے لوگ منحرف ہونے سے بچ جائیں۔ بعبارت دیگر، پروردگار عالم اپنے بندوں کی زندگی کے مختلف شرائط، احوال اور صلاحیتوں سے آگاہ ہے اور جانتا ہے کہ اگر کچھ مومنین کو مادی نعمتوں سے نوازے گا تو وہ اپنے دینی فرائض سے بے توجہی کریں گے اور غرور و تکبر کی راہ اپنا لیں گے، لہٰذا وہ اپنی رحمت ان کے شامل حال کرتا ہے اور اس طرح اپنے بندوں کو سخت و سنگین امتحان سے بچا لیتا ہے، اگرچہ فقر و تنگ دستی بھی ان کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میرے کچھ مومن بندے ایسے ہیں کہ جن کی بہتری انہیں سوائے بے نیازی کے، جبکہ کچھ ایسے میرے کچھ مومن بندے ایسے ہیں کہ جن کی بہتری ہے جو کچھ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، جبکہ کچھ ایسے با ایمان بندے ہیں جس کی بہتری ممکن نہیں ہے سوائے فقر کے۔ یہ اصول کافی کی جلد 2 صفحہ 352 پر حدیث ہے جس کا نمبر ہے 8۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔